الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کو مخاطب کر فرمایا ہے کہ متقی لوگ ہی ہے جو ہدایت پر ہے اور سیدھے راستوں پر ہے۔ متقی اور تقوی والے لوگ اللہ تبارک و تعالی ان کو فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ایمان کی اور اللہ ان کے دین کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تقوی یہ انسان کے دین و ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور شروع ہی میں آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت لے کر آئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اس میں اللہ نے متقیوں کے لیے ہدایت کو رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تقوی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں پھر ایمان اور اس کے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی تمہارے زندگیوں میں ہوگا تو پھر سیدھے راستے پر تم جب چلو گے تو اللہ تمہیں وہ نعمت عطا فرمائے گا کہ جب سیدھے راستوں پر چلو گے تو تمہارے سامنے برائی بھی آئیں گی، حق بھی ہے، حق کے ساتھ ہے تو باطل بھی ٹکرائے گا۔ تو اس وقت میں اللہ پاک تقوی والوں کو ایک نور عطا فرمائے گا۔ وہ ایک نور ایسا ہوگا کہ اس کے دل کو یہ مطمئن کرائے گا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تو اس وقت میں شیطان کا جو جال اس کے اوپر جو شیطان گوندھ رہا ہوگا، اور شیطان جو اس کو گمراہی کے دلدل میں کھینچ رہا ہوگا، تو وہ نور اس کو اس وقت میں اس شیطان کے جال سے اللہ اس کی حفاظت کرائے گا کہ وہ نور کے ذریعے خود یہ انسان کو حق اور باطل میں شناخت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو انسان میں حق اور باطل کی شناخت کرنے کی جو صلاحیت ہے، اور شیطان کے گمراہ کرنے سے بچنے کی جو اس کے اندر طاقت ہے، فرمایا کہ یہ اس ایک نور کی وجہ سے اللہ پیدا فرمائے گا، اور وہ نور جو اسے ملے گا وہ تقوی کے بنیاد پر ملے گا۔ تقوی اللہ سے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔
تقوی اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ہر وقت جوڑ کر ڈر کے ساتھ گزارنے کو تقوی کہتے۔ حرام اور حلال میں ہر وقت اللہ کے احکامات کی پابند کے ساتھ اس میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کو تقوی کہتے۔ گناہ سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ بندے کے ہر وقت دل اور دماغ میں یہ گمان ہونا چاہیے کہ اس کو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ جب اس طرح بندہ اپنی رات اور اپنا دن اس طرح اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایک نور پھر اس کو حق اور باطل میں شناخت کراتا ہے، اور شیطان کے جال سے اس کے بچنے کی تدبیر اللہ پاک اس کے ذہن میں خود ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ انسان کا ایمان، انسان کا دین، اس کے بچانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اور اس کو انسان اس کے اوپر استقامت سے جمنے کے لیے، یہ انسان کا اس دور کے اندر بہت مشکل ہے۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی اور اسلام پر، دین پر ہماری استقامت کو باقی رکھنا آج کے اس دور میں اور آنے والے مزید دور میں انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آنے والے دور بڑے خطرناک دور ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رب سے اسی وقت جو ہے مدد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور رب کے ساتھ اپنا تعلق اور رب سے اپنی مانگ اور فریاد پوری اسی وقت کر سکتا ہے جب یہ انسان اللہ کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس رب سے اپنا تعلق دعاؤں کے ذریعے جوڑے گا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا بھی پھر ایسی ویسی دعاؤں کو اللہ نہیں قبول کرے گا، ہاتھ اٹھایا اور دعا قبول ہو گئی، ایسا نہیں کہ انسان کا دھیان، دماغ، دل کسی اور چیز کی طرف ہے اور زبان سے کلمات ہے کہ اللہ تو میرے حال پہ رحم کر، اللہ تو میرے مسائل کو حل کر، اس طرح کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ دعا بھی پھر اللہ ایسی دعا ہی کو قبول کرے گا کہ جیسا ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہے تو ڈوبتا ہوا انسان جیسے اس وقت اپنے آپ کو لوگوں سے مدد کو مانگتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کی فریاد کی، ڈوبتے ہوئے انسان کی کہ مجھے بچاؤ، تو وہ حالت اور وہ کیفیت کے ساتھ جب بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ تب ہی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ وہ دیگر دعائیں جو ہے اس سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعاؤں کے لیے اللہ کے پاس میں جب جڑ جائے گا تو اس کی دعاؤں کو اللہ، ہر ایک کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فتنوں کا دور انسانوں پر آئے گا، آزمائش کا دور انسانوں پر جب آئے گا تو ایک زمانے میں پھر لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، مگر ان لوگوں کی دعائیں فرمایا کہ جو ڈوبتا ہوا انسان اپنے آپ کو اس وقت میں اللہ سے مانگتا ہے، اس وقت میں جو انسان فریاد کرتا ہے اور جو کیفیت اور جو حال ہوتا ہے، اگر ایسی دعا ہوں گی تو ہی اللہ اس کی دعاؤں سے اس کو نجات دلائے گا، ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے اور ان پریشانیوں سے جو اس کے اوپر حاوی ہو چکی ہے۔ تو عنقریب مسائل، عنقریب فتنے، عنقریب جو ہے انسانوں کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے آزمائشیں یہ انسانوں پر آنی ہے فرمایا ہے، اور یہ دو روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب کہ تم اللہ کے ساتھ وہ کیفیت اور وہ عالم میں اللہ سے دعا نہ مانگو کہ ڈوبتا ہوا انسان جیسے اپنے آپ کو بچانے کی فریاد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا دین، تمہارا ایمان اور تمہارا اسلام تمہارے زندگی میں، اور تم اپنے آپ کو استقامت پر اس وقت تک نہیں باقی رکھ سکو گے جب تک کہ تمہارا تعلق دعاؤں کے ذریعے اللہ سے نہیں جڑے گا۔ ہماری اپنی زندگی اگر اسلام پر، ایمان پر اور دین پر اگر ہم اپنے آپ کو بچا کر لے کر آخرت تک چلنا چاہتے ہیں، موت کے آخری لمحے تک، تو دعاؤں کے بغیر ہمارے لیے فرمایا کہ چارہ نہیں۔
ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنے کی، ہمیں اپنے ایمان اور دین اور اسلام کی نعمت جو عظیم الشان نعمت اور دولت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی بقا کے لیے ہمیں جد و جہد جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ، اور اس کے ساتھ میں دعاؤں کا جو حکم دیا گیا ہے وہ، جب تک ہم اس دعاؤں کے ذریعے اللہ سے نہیں مانگیں گے تب تک ہمارے مسائلوں کا حل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انسان دین پر، اسلام پر، ایمان کو اپنے باقی رکھ کر زندگی نہیں گزار سکتا، استقامت سے دین کے اوپر نہیں چل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی چاہت تب ہوتی ہے جب بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی۔ تو ہم اگر اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑ کر، اور اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تو میرے دین کی، میرے ایمان کی، میرے اسلام کی بقا اور اس پر مجھ کو استقامت عطا فرما اور موت پر یہ ایمان عطا فرما، تو اللہ پاک اس کو پھر وہ دعاؤں کے ذریعے، اگر اس کے تقدیر میں کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے تقدیر کو بدلنے کے لیے دنیا میں کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے الا الدعاء، مگر سوائے دعا کے۔ ہماری تقدیر اس کو بدلنے کی دنیا کی کوئی اسباب میں طاقت نہیں ہے، اس کو یاد رکھو۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی خوشحال اور اچھی بنے گی اسباب کے ذریعے سے، ہو نہیں سکے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسباب کے ذریعے میں اپنے آپ کو دین پر چلا سکوں گا، ہو نہیں سکیں گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں موت آئے تو ایمان پر رہوں گا، اسباب کو دنیاوی اعتبار سے، اور ساری چیزیں اسباب ہے۔ مسجد خود ایک اسباب ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں مسجد بنا کر دین پر، اسلام پر دنیا سے جاؤں گا، یہ ہو نہیں سکے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اعمال کر کر ایسے جیسے میں کر رہا ہوں، اعمالوں کے ذریعے جو ہے تو اپنے آپ کو ایمان پر اللہ تک پہنچا پاؤ گا، تو یہ ہو نہیں سکے گا تب تک جب تک کہ فرمایا کہ دنیاوی اسباب سے انسان اپنا رخ موڑ نہ لے۔ اور پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے صرف اور صرف دعا ہے، دعا سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تقدیر کا مقابلہ کرنے کے لیے سوائے دعا کے کوئی شے، کوئی اسباب اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، مشکاۃ شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ دعا یہ تقدیر کو بدلتی ہے۔ تقدیر کو بدلنے والی چیز کوئی ہے تو فرمایا کہ وہ دعا ہے، کہ دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ سے اپنا تعلق ہر وقت جوڑ کر رکھے، اپنے ایمان کی بقا کا، اپنے آپ کو اسلام اور دین پر چلانے کے لیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور موت کے وقت ایمان نصیب ہو اس کے لیے ہر وقت دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کو مطمئن ہونے کا کہیں کوئی بھی جو ہے تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تمہیں موت بھی ایمان پر آئیں گی، ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کی، انسان کے دین کی، انسان کے اسلام کی حفاظت کے لیے روزانہ دعا کا حکم دیا، جو نماز کی شکل میں، نماز کی شکل میں، کہ نماز کی شکل میں یہ انسان اللہ سے ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور نماز میں ایک دعا ہم ہر حال میں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے نماز کا ایسا حال ہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے ہمیں اس کا بھی علم نہیں، اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں اس کا بھی علم نہیں۔ صبح سے شام تک ہم جو ہے روزانہ نماز جو پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر ہم ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو اللہ ہمیں سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے وہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ اور سیدھے راستے کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے دین، ہمارے اسلام اور ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔
ہم یہ روز اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہم اس پر باقی رہے، یہ ہم روز اللہ سے کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، یہ اس کا ایک ٹارگیٹ بتایا اللہ نے، دن بھر میں اتنی مرتبہ روز تم اگر کہو گے تو ہی تمہارا اپنا دین پر چلنا، تمہارے اپنے ایمان کی حفاظت اور تمہارا اسلام پر باقی رہنا، تبھی تمہارے لیے فرمایا کہ حق بنتا ہے کہ تم اس پر باقی رہو گے۔ ہم صبح سے شام تک جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو شروعات کی 2 رکعتوں میں جو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان 2 رکعتوں کے اعتبار سے جائزہ لیں گے تو 10 مرتبہ روزانہ صبح سے شام تک ہم فرض نمازوں میں اللہ سے یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور وتر میں، واجب میں اگر ہم 3 میں اگر ایک ساتھ 3 کو اگر ملا لیں گے تو روزانہ 3، یہ 10 کے ساتھ 3 13 مرتبہ جو ہے تو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرض نمازوں میں 2 رکعت کے علاوہ دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ فقہ کے مسائلوں میں یہ سب کچھ ظاہر ہے، لیکن یہ 13 مرتبہ صبح سے شام تک ہر بندے کو یہ کہنا ضروری ہے، اللہ تو میرے ایمان کی، میرے اسلام کی اور میرے اپنے آپ کو دین پر چلنے کے لیے مجھے استقامت عطا فرما۔ یہ روزانہ انسان کو 13 مرتبہ اللہ کے سامنے فریاد کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ یہ نہ کہے، اس میں کمی اور کوتاہی کرے، تو اس نے اپنے ایمان، اپنے اسلام اور دین پر چلنے کے لیے جو پاور چاہیے وہ حاصل نہیں کی۔ اس بیس پر آگے اللہ فرماتا ہے جو بندہ وضو کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی وضو کرے اور پھر اچھی نماز پڑھے، تو اللہ ایسے بندوں کی حفاظت کا اور اس کے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، خشوع و خضوع سے صحیح وضو نہیں کرتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تو ایسے بندے کا اللہ نے کوئی ذمہ ہی نہیں لیا، اس کے اسلام کے، اس کے ایمان کی، اس کے اسلام پر باقی رہنے کی اللہ نے کوئی گارنٹی اس کی لی نہیں۔ پھر اس کو یاد رکھو۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور جو لوگ یہ نہیں کہتے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میرے ایمان کی، میرے اسلام کی اور مجھے اسلام اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور تو استقامت عطا فرما، جو نہیں کہتے، جو نماز نہیں پڑھتے۔ ایک حدیث میں تو ایسے لوگوں کو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا، یہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ایسے بندے کا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہی نہیں ہے، نہ اس کی حفاظت کا، نہ اس کے دین کے، نہ اس کے ایمان کی حفاظت کا اللہ نے کوئی ذمہ نہیں لیا۔ تو جو بندہ اپنے آپ سے روزانہ نماز کے اندر 13 مرتبہ اگر اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، تو ایسے ہی کا ایمان بھی باقی رہے گا، اس کا اسلام اور دین پر باقی رہنا اور چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے مشکل ہے۔ اور جو بندہ ایسی دعا نہیں کرے گا اللہ سے کہ اللہ تو میرے اسلام اور ایمان پر میرا خاتمہ فرما، تو ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی موت آئے تو کفر پر نہ آئے، کیونکہ صرف اسلام پر رہنے پر، ایمان پر رہنے پر، مسلمان کے گھر میں رہنے پر، نمازی رہنے پر، مسجد میں رہنے پر، قرآن کو ساتھ میں رکھنے پر یہ ایمان پر جائیں گا، اس کی گارنٹی وہاں نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جو ہے تو حج کے ایام میں انہوں نے اپنے آپ کو لے کر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے۔ جب یہ راستے سے نکلے تو رات ہوئی، تو رات کے وقت یہ سواری پر گھر سے نکلے تو پوری رات صبح تک یہ روتے رہے، ہچکیاں لیتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے اور آنکھ سے آنسو جاری رہے، فریاد کرتے رہے، اتنا روئے کہ ان کے ساتھ تھا ایک شیبان نامی شخص۔ اس نے پوچھا کہ ابو سفیان آپ اتنا کیوں بلک بلک کر رو رہے ہیں؟ کیا تمہارے گناہ زیادہ ہے؟ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہے، اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو پھر ان گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں کو نہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ تو ابو سفیان کہنے لگ گئے کہ شیبان میرے گناہ اتنے نہیں ہیں کہ جس کو میں گن سکوں،
اتنے نہیں ہے جس کو میں گن سکوں، یعنی میرے گناہ اتنے نہیں ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں اور رو رہا ہوں، بلکہ میں تو ڈر رہا ہوں کہ میرا انجام موت کے وقت کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرنے والی کیا بات ہے، آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ والے ہیں، لوگ آپ سے علم سیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو علم پڑھاتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کا دن رات کام کرتے ہیں، آپ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کے بلاوے پر اپنے آپ کو نکال کر لے کر چل رہے ہیں، لہذا تم حج کے لیے اپنے آپ کو نکالا ہوا ہے، آپ کو ڈرنے کی، گناہوں پر رونے کی اور اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ موت کے وقت تمہیں ایمان نہیں ملے گا۔ کہا کہ یہی گمان اور یہی خیال ہے مجھے کہ میں آخری وقت پر جاؤں تو ایمان ہوگا کہ نہ ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کہہ رہے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے نیک اور عالم اور فاضل اور محدث تھے جن سے میں نے علم حاصل کیا۔ اب انہوں نے جس سے علم حاصل کیا ان کا علم کتنا ہوگا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جس سے علم حاصل کیا، اور آگے کیا فرماتے؟ لوگ ان سے برکت اور تبرک حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لوگ ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور آگے فرمایا کہ جب بارش نہیں ہوتی تب لوگ ان کے وسیلے سے اللہ سے بارش کو مانگا کرتے تھے۔ کتنے بڑے ولی ہو گئے، کتنے بڑے کتب اور ابدال ہو گئے، کتنے بڑے نیک اور متقی ہو گئے، ان کے وسیلے سے اللہ سے بارش کو طلب کر رہے ہیں۔ اور ابو سفیان خود ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان بزرگ کو، ان اللہ والوں کو، کہ جب ان کی موت آئی تو ان کی موت کفر اور شرک پر آئی، یہ کفر اور شرک پر دنیا سے چلے گئے، ان کو موت کے وقت ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کا منہ قبلے سے پھر چکا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ موت کے وقت میرا کیا بنے گا، کہ ایمان میرے ساتھ میں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، موت کے وقت میرا کیا انجام ہوگا۔ تو موت آنے پر ایمان ہونا انسان کے کامیابی کی دلیل ہے، ورنہ وہ لوگ آج کے جیسے لوگ جو اسلام میں اگر سہولتیں ہیں، ہماری دعاؤں سے کوئی فائدہ نظر آیا، ہماری نمازوں سے کوئی کاروبار اور تجارت میں کوئی نفع نظر آیا، ہمارے جو ہے چھوٹے موٹے نیکی کے کام اس غرض سے ہم کرتے ہیں کہ کاروبار چلے اور گھر و عیال میں خوشحالی آئے اور روزی اور کاروبار میں ترقی ملے، ہمارا عبادت کرنے کا جو انداز ہے وہ رب کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی مفاد کے تحت میں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ بالکل کفر کے کنارے پر کھڑے ہوئے، کفر کے کنارے پر، فائدہ ہوا تو اسلام بہت اچھا، اور اگر اس فائدہ نہیں ہوا تو اسلام اور ایمان انسان کہتا ہے کہ پھر یہ بہت برا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج میں آیت نمبر 11 17واں پارہ رکوع نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ یہ لوگ جو ہے فرمایا کہ ایسے ہیں، ان لوگوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، انہوں نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی، ذالک هو الخسران المبین، اور جو ان کا یہ نقصان ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہے، یہ آیت اتری تھی اس وقت میں جب اعرابی لوگ، مکہ کے اطراف کے لوگ جب اسلام قبول کر لیتے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ لوگ دیکھتے کیا ان کے گھر میں خوشحالی آئی، کیا ان کے گھر میں اولادیں پیدا ہو گئی، کیا ان کے جانوروں میں برکت آئی، کیا ان کے اونٹنیوں نے بچے دیے، کیا ان کے لیے بارش کا انتظام ہوا، کیا ان کے روزی میں برکت ہو گئی، یہ لوگ یہ دیکھتے، اور اگر یہ انہیں یہ نظر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر یہ کیا کہتے؟ اگر کوئی حالات، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی تو یہ کہتے کہ یہ دین تو بہت برا اور بہت جو ہے پریشان کرنے والا اسلام مذہب ہے، اور اگر خوشحالی آتی تو کہتے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگوں نے جب ایسا رویہ اختیار کیا، نفع ہوا تو اسلام اچھا، قرآن اچھا، نماز اچھی، تلاوت اچھی، صدقہ دینا اچھا، نفع دکھا تو کرنا اور نقصان دکھا تو فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو پیچھے کرنا، اور اس سے نہیں کچھ ہوتا، اس سے بھی نہیں کچھ ہوتا، سب کر کے بیٹھ گئے، ہم سب کیا ہم نے۔ یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمان سے قرآن اترا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی اپنا نقصان کر لیا اور آخرت بھی ان کی نقصان میں گزریں گی، اور ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ پھر یہ ایسے لوگ ہیں، عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یہ لوگ منافقین ہیں۔
ایسے لوگوں کو لقب لگا لیا گیا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں، دوگلے لوگ ہیں، 2 نمبر والی عبادت کرتے ہیں، حقیقت والا رب سے ایمان نہیں مانگتے، نہ حقیقت والی عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو وہ ہے جو منمانی اور خواہشات کے اعتبار سے عبادتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، ایسے لوگ تو فرمایا کہ کب کا ہی دین اسلام سے اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، اور یہی حال ہو رہا ہے۔ اور جب فتنے اور حالات اور جب آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ایسے ہی لوگ پھر مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دور فتنوں کا ہے، اور یہ دور حالاتوں کا ہے، یہ دور آزمائشوں کا ہے۔ اس میں حالات، آزمائش اور فتنے جب انسانوں پر آنے شروع ہو گئے تو میرے بھائیوں پھر اس میں سے بہت سارے لوگ غربت کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، ڈر اور خوف میں یہ اسلام سے، ایمان سے مکر رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے۔ آج ہماری نسلیں اور ہماری آنے والی جو ہے تو اہل و عیال، یہ رشتہ دار اور کنبہ اور پورے ہندوستان کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں گے، دیکھیں گے جہاں بھی کوئی مرتد ہوا اس کی وجہ جو ہے تو صرف یہی ہے کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کا اسباب، دنیا کا نفع، دنیا کی چیزیں، ان سب کے لیے یہی لوگ نے جو ہے تو اپنے آپ کو مرتد کیا، اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اگر تمہیں چاہیے کہ تم اسلام پر رہے، ایمان پر رہے، ہدایت پر رہے اور استقامت پر رہے، تم اللہ سے اپنے آپ کو روزانہ دعاؤں کے ذریعے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر تم نے مانگا تو ہی ہدایت پر رہنے کی تمہاری گنجائش ہے، ورنہ تو اللہ کہتا ہے پھر تمہارا میں نے کوئی ذمہ ہی نہیں لیا۔ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا کوئی ذمہ نہیں، دعا نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان پر رہنا کوئی جو ہے تو ہمارے ذمہ نہیں، اسلام اور ایمان پر استقامت کا اللہ کا پھر تم سے کوئی وعدہ نہیں، موت پر کس حال میں جائیں گے پھر تمہارا کوئی وعدہ نہیں۔ پھر تم اپنے عقل سے کتنے ہی بڑے اپنے آپ کو کیوں نہ کہو، تم اپنے عقل سے پھر کتنا ہی جو ہے تو نیک کام کرنے والے کیوں نہ کہو، نیک کام کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، اس کو بھی یاد رکھو۔ ایمان والا جنت میں جاتا ہے، ایمان کی فکر کرنے والا جنت میں جاتا ہے، ایمان پر استقامت کی دعائیں کرنے والا جنت میں جاتا ہے، ایمان اسلام پر اپنی زندگی گزارنے والا اور پھر اس پر دعائیں کرنے والا اور پھر اس پر جمنے والا اور پھر اس پر اللہ سے مدد مانگنے والا ایمان پر جاتا ہے۔ ورنہ بہت بڑے بڑے ترم خواہ دنیا میں آ کر چلے گئے، ایمان والے بھی تھے۔ آپ کو ایک روایت بتاؤں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، ایمان قبول کیا، ایمان میں داخل ہوا۔ جیسے ایمان میں داخل ہوا اس نے قرآن کی صورتوں کا حافظ بنا، سورہ بقرہ یاد کر لی۔ کتنی بڑی یہ پتہ ہے آپ کو؟ 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ہے، وہ یاد کر لی۔ سورہ آل عمران اس کے بعد پھر اس نے یاد کر لی۔ حافظ قرآن کی صورتوں کا حافظ قرآن بن گیا، ایمان لایا، حافظ قرآن بن گیا، قرآن کی صورتیں اس نے حفظ کر لی۔ اس سے آگے کی بات، اس سے آگے اس نے، اللہ نے اس کو توفیق اس وقت میں دی کہ وہ پھر کاتب وحی بن گیا، نبی علیہ السلام پر آسمان سے وحی آنے لگ گئی، وحی کا لکھنے والا بن گیا۔ کتنا مبارک شرف، کتنا مبارک اس کو اللہ نے وہ موقع عطا فرمایا۔ وحی، کاتب وحی، قرآن آسمان سے اتر رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے، قرآن یاد ہے، اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، حافظ قرآن ہے اور کاتب وحی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی افضلیت انسان کے لیے ہو سکتی روئے زمین پر؟ لیکن صحابہ کہتے کچھ ہی دن کے بعد وہ مرتد ہو گیا، مشرک بن گیا، مشرکوں کا مذہب اس نے اختیار کر لیا، اور پھر کچھ دن نہیں ہو گئے مشرکیت سے پھر واپس عیسائیت کی طرف لوٹ گیا، عیسائی بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے پیشن گوئی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی لاش کو زمین تک قبول نہیں کریں گی۔ کتنا بڑا انسان اسلام میں داخل ہو کر، قرآن کو یاد کر کر، کاتب وحی کے لکھنے کا شرف حاصل، لیکن مرتد ہو گیا۔ بتاؤ، اسلام پر، ایمان پر، دین پر رہنا انسان کے اختیار میں ہے سوائے اللہ کی توفیق کے؟ کیا ہم اور تم، وہ نبی کے سامنے بیٹھ کر آسمان سے اترنے والا قرآن لکھ رہا ہے، قرآن سینے میں بھی ہے، لیکن وقت ایسا آیا کہ مرتد بن گیا، مشرکینوں کے ساتھ مرتد ہو گیا، پھر عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی لاش کو زمین قبول نہیں کریں گی۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا، عیسائیت کی حالت میں اس کی موت آئی، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد عیسائی لوگوں نے اس کو اپنے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لیکن جب دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد کیا دیکھتے؟ صبح ہو گئی تو صبح میں نظارہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے اس کی لاش باہر نکل کر پڑی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا
الزام لگایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، انہوں نے اس کی لاش کو باہر نکال کر پھینکا ہے، ان پر الزام لگایا، اور پھر کہا کہ اب یہ دوبارہ نکال نہ سکے اس لیے ہم اور مزید بڑی اور اچھی قبر گہری کھودیں گے۔ انہوں نے اس سے بہتر، اس سے اچھی اور اس سے زیادہ گہری قبر کھودنا شروع کر دی، اتنی گہری قبر کھودی کہ کوئی کھود نہ سکے، اس کے تہ میں اس کی لاش کو ڈالا اور اس کو دفن کر دیا، اور دفن کر کر گھر چلے گئے۔ لیکن جب اگلی صبح آئی تو کیا دیکھتے کہ اس کی لاش پھر قبر سے باہر آ کر پڑی ہوئی ہے۔ جب اس کی یہ حالت اور یہ کیفیت کو ان لوگوں نے دیکھا تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کو اسی حالت پر، اس کی لاش کو زمین پر ہی پھینک دیا، اسی حالت پر لاش پڑی ہوئی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روایت کیا، ان کو یہ بتلایا، انہیں یہ کہا کہ میں اس جگہ اور اس گاؤں گیا تھا جس جگہ پر اس کی لاش کو دفن کیا گیا تھا، میں جا کر میں نے دیکھا کہ وہ قبر کے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا، اور اس کی لاش کو جب میں نے دیکھا تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے اس کو کئی مرتبہ قبروں میں دفنایا، لیکن قبر کے اندر دفنانے کے بعد اگلے ہی دن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی سے اور قبر سے، زمین سے باہر آ کر اس کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، لہذا ہم نے کوشش کر تھک کر اس کو اسی حالت پر پھینک دیا، اب ہم اس کو دفن نہیں کر سکتے۔ یہ کون شخص تھا؟ کون شخص تھا؟ مسلمان تھا، کاتب وحی تھا، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن اس کے سینے میں تھا، اور سورہ بقرہ جیسی سورت اس کے سینے میں، سورہ آل عمران اس کے سینے میں، اور نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا صحابی، اور پھر صحاباؤں کے ساتھ وہ کاتب وحی، قرآن کا لکھنے والا، لیکن جب آزمائش اور جب فتنہ اس کے اوپر آ گیا تو اس نے مرتد ہو کر اپنے آپ کو اسلام سے دور کر دیا، یہودیت کو یا عیسائیت کو اس نے قبول کر لیا، اور اسی حالت پر مر گیا، اسی حالت پر ایمان پر نہیں مرا۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم کو تو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا، ہم تو قرآن کو جانتے بھی نہیں، ہم سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی اور مطلب ہمیں یاد نہیں، ایسی نماز ہماری کہ ہماری نماز ہمارے منہ پر ماری جاتی ہے، ہم کو یہ بھی پتہ نہیں، ہماری نماز میں کتنے غلطیاں یہ بھی پتہ نہیں، اور ہم تو ایمان کی بقا، اسلام پر، ایمان پر استقامت کی دعا تو کرتے ہی نہیں کہ موت کے وقت ہمیں ایمان ملے، اسلام ملے، ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ موت کے وقت ہمیں اسلام ملے۔ اگر ہم نے اس کی فکر کی ہے تو کبھی دعا کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابوبکر تم اللہ سے روزانہ ان کلمات کے ذریعے دعا کرو، اپنے آپ کو شرک سے بچانے، ایمان پر استقامت کی، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور وہ گناہ جو تم جانتے ہو اور وہ گناہ جو تم نے کیے لیکن تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم یہ کلمات کہا کرو، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من المشرک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے کس کو بتلائی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو مانگا اللہ سے بار بار کہ اے اللہ تو میری کفر سے، شرک سے میری حفاظت فرما، میں پناہ چاہتا ہوں تیری، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک ان اشرک لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم وانا عالم۔ فرمایا کہ میں اس کو جانتا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جس کو اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایسے شرک سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں ایسے گناہ سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، اور ایسے شرک سے پناہ مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور وہ شرک کرنے سے بچ جاؤں۔ یہ دعا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک سے بچنے کے لیے، اور ہم اپنے ذات سے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی بقا کے لیے کبھی دعا بھی ہم نے کی ہے؟ بس ہم مطمئن ہیں کہ بس ایمان پر آئے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کافریت کی حالت میں موت دے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے ایمان کی تمہارے اعمال کی حفاظت کا وعدہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تم نماز کے ذریعے دعا کرو گے تو باقی، ورنہ نہیں، ورنہ اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت دوں تو میں کافروں کو موت پر دوں، اور اگر اللہ کہتا میں ہدایت تمہاری چھین لو تو تمہارے ایمان پر ہوتے ہوئے موت دوں تو تمہیں بغیر ایمان کے دنیا سے لے جاؤ۔ یہ اللہ کا اصول ہے،
یہ اللہ کا اصول ہے۔ امام ابو محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے تھے، بہت وقت کے ولی، اتنے ولی کہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر کے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو گھر سے نکالا تو راستے میں جاتے ہوئے کوئی توشہ ساتھ نہیں لیا۔ اتنا تقوی اللہ کے اوپر، اتنا بھروسہ اللہ کے اوپر کہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا راستے میں۔ کھانا ساتھ نہیں لیا، پانی ساتھ نہیں لیا، توشہ ساتھ نہیں لیا، اللہ کے بھروسے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالا۔ جب راستے میں نکل کر دور آدھے راستے تک پہنچ گئے، اور یہ بیچ سال میں ہی نکلے تھے کہ ان کو جو ہے سواری پر وہاں تک پہنچنا تھا۔ جب یہ پہنچے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جہاں پہنچے وہاں پر وہ عیسائی گاؤں تھا، عیسائی بستی تھی۔ جب یہ وہاں پر رکے تو وہاں رکنے کے بعد کچھ لوگ، وہ 3 لوگوں میں سے 2 لوگ اور یہ تیسرا، یہ تینوں بھی جو ہے بہت عبادت، زہد، تقوی والے، عبادت کرنے والے، نمازی، ذکر، تلاوت، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ ایسی حالت میں جب یہ صبح ہو گئی تو تینوں پانی پینے کے لے گئے۔ جب پانی لینے کے لیے جو ہے تو پہنچے، اب یہ تینوں میں سے ایک شخص کی نگاہ عیسائی ایک لڑکی جو حسین اور خوبصورت تھی، اس کے حسن پر، اس کے جمال پر اس کی نگاہ گر گئی۔ جیسی اس پر نگاہ گر گئی، یہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اس پر عاشق ہو گیا۔ اب یہ دل میں کوڑنے لگ گیا کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ لیکن جب دوسرے دن جانے کا آگے ارادہ ہوا، جب آگے جانے کا سفر طے ہوا تو 2 میں سے وہ تیسرے نے کہا ایک بہانہ اور عذر بنا کر کہ میں آگے نہیں آ سکتا، ایک کام کرو آپ خود چلے جاؤ، میں آپ کے پیچھے آؤں گا۔ دونوں کو آگے بھیجا، یہ دونوں چلے گئے، یہ وہیں پر رکا، یہ حج کو جا رہا تھا بندہ، یہ تقوی اور زہد اور عبادت میں اتنا آگے کہ اس نے توشہ تک ساتھ میں نہیں لیا تھا، اللہ پر توکل کر آگے نکلا ہوا تھا یہ بندہ۔ اب جب اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے آگے والوں کو آگے کر دیا، یہ وہیں پر رک گیا۔ اور وہاں رکنے کے بعد وہ لڑکی کے پیچھے وہ ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچا جہاں اس کا گھر تھا۔ گھر جا کر اس کے باپ سے اس سے بات کی کہ مجھے آپ کے لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے، آپ جو چاہیں گے وہ میں آپ کو اس کا معاوضہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سن، اگر تجھ کو نکاح کرنا ہی ہے تو اس کا جو مہر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تو ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا آپ جو کہے گے وہ مہر میں ادا کروں گا، مجھے آپ کے بچی سے نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر سن لے، اگر تجھے نکاح کرنا ہے تو تجھے مسلمان مذہب اسلام چھوڑنا ہوگا اور عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو حج کو نکلا ہوا تھا، مسلمان تھا، اللہ پر توکل رکھ کر چلا ہوا تھا۔ آزمائش ایسی آتی ہے، فتنہ، حالات غربت کا، دنیاوی حسن کا ایسا آتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے میں نے پہلے جو روایت بتایا حضرت حذیفہ کی، یہ اسی بنیاد پر تھی کہ آزمائش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب یہ آزمائش آئی اس کے اوپر تو اس نے قبول کر لیا اور اس نے بچی سے نکاح کر لیا، عیسائیت قبول کر لی، مسلمان سے مرتد ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد ان کے ساتھی پھر کبھی سفر کے لیے نکلے تو اس راستے سے آئے تو وہاں پر انہوں نے سوچا ہمارے وہ ساتھی سے ہم بات تو کریں، ملاقات تو کر جائے۔ اس کا پتہ پوچھا، اس کے بارے میں سوال کیا لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ بندہ وہ تو عیسائیت کے اوپر ہی مر گیا، وہ تو فلاں قبرستان میں دفن ہے، عیسائی لوگوں میں وہ تو دفن کر دیا گیا، وہ تو مر گیا۔ اب یہ ڈھونڈتے ہوئے وہ قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد خوب دیکھ کر اس کو رونے لگ گئے۔ پھر اس کے اہل و عیال کے پاس گئے، اس کا پتہ چلا نکاح ہو گیا، اس کے اولادیں ہیں، اس کے پاس پہنچے، اس کے بیوی کے پاس تو اس کے 2 لڑکے تھے۔ وہ 2 لڑکے اور بیوی سے بات کرنے لگ گئے، اور وہ بیوی سے جب پتہ چلا کہ اس کے دوست ہے تو بیوی اور بچے بھی رونے لگ گئے اس کے دنیا سے جانے پر۔ یہ دونوں بھی رونے لگ گئے، اللہ والے خوب رونے لگ گئے۔ تو عورت اور اس کے بچے کہنے لگ گئے کہ میاں آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کون تھا، یہ 5 وقت کا نمازی تھا، یہ قرآن کا جاننے اور ماننے والا تھا، یہ ایمان والا تھا، یہ تقوی پر تھا، یہ زہد پر تھا، اس کی راتوں کی عبادتیں، اس کا راتوں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور سجدے ہم نے دیکھے، یہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ وہ اس کے اسلام کی کہانیاں، اسلام کے واقعات، اسلام کی زندگی مجاہدے اس کو جب بتائے، وہ عورت اور وہ بچوں کا دل اسلام کے لیے نرم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جب اسلام پر اس کا ایسا مزاج تھا تو آپ ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور آپ ہمیں مسلمان بنا دو۔ وہ عورت اور وہ بچے مسلمان بن گئے۔ امام ابو محمد رحمت اللہ علیہ کہتے کہ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے، اور اللہ کی شان بھی کتنی نرالی ہے کہ جو مسلمان تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، اپنے ایمان سے غافل رہا، مرتد ہو کر بغیر ایمان کی دنیا سے گیا۔
اور جو کافر تھا، جو غیر تھا، جو مرتد تھے، اسلام سے خارج تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کی بیوی اور اس کے بچے۔ اس لیے وہ کہتے کہ ایمان والے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا اس پر بھی حالات اور وقت نہ آ جائے کہ وہ موت کے وقت مرتد ہو کر دنیا سے رخصت ہو، اپنے ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائے، اب اسلام اور ایمان کے بغیر وہ اپنے آپ کو دنیا سے لے جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ھدی للناس، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کو اللہ ہدایت پر چلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے پڑھنے والوں کی ایمان اور دین کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے نماز کے ذریعے ہم اس کو اللہ سے مانگے، نمازوں کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے ہم خوب اللہ سے جو ہے تو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام پر باقی رہنے کی استقامت کو مانگے، تو ہی ہم دنیا سے ایمان پر جا سکتے ہیں، ورنہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ صرف مسلمان ہونے پر ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، موت کا اعتبار نہیں، بڑی سخت موت ہے، تکلیف موت کے وقت کی بھی بڑی سخت ہے، وہ تکلیف سے ہی گھبرا کر کئی لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، زبان اتنی جڑ ہو جاتی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے، اور موت کے وقت ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہم کون سے غلط فہمی اور دھوکے میں ہے کہ اسلام پر جائیں گے، ایمان پر موت ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ ڈرنے والی بات ہے، آزمائش کا دور ہے، اور پریشانی اور مصیبت اور حالاتوں کا گھیرا ہوا جو ہے تو دنیا کا آج کا جو ہے تو ماحول ہے۔ ہم اس میں خوب استقامت کی، ایمان پر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے نسلوں کی حفاظت کرے، اپنے عورتوں کی، مردوں کی، ہر طرح کی جو ہے تو کوشش کرے، عورتوں کو بھی دین پہنچے، ان کو بھی اسلام پر رہے، ایمان پر چلائے، اپنے آپ کو اور اپنے نسلوں کو بھی اسلام اور ایمان والے ماحول کے اندر رکھے، تو انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ گڑ گڑا کر ہم اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھیں گے۔ ان قریب اللہ سے امید ہے کہ پھر انشاءاللہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دنیا سے جب رخصت ہو تو اللہ ہم سب کے ساتھ ایمان عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کا اور ہمارا اسلام پر اور دین پر باقی رہنا اور استقامت سے جم کر اس پر چلنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔